بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے کہ تمام دوست صحت مند ہوں گے۔ دوستو، میں ہوں کیڈٹ زین العابدین اور اپنے یوٹیوب چینل سے آپ سے مخاطب ہوں۔ دوستو، آج کے ویڈیو میں ہم B1 کا پیپر جو 19 مئی 2024 کو ہوا ہے اس کو حل کریں گے۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے آپ کو ایک ریکویسٹ ہے، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرا چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ پہلا سوال ہمارے ساتھ ہے، DRC میں زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے عزت دار اور اچھے شہریت کے حامل۔ اب 4 آبجیکٹیو دیے گئے ہیں، اس میں صحیح آپشن جو ہے اس کو چننا ہے۔ یہ سوال DRC سے لیا گیا ہے کہ اس میں کون کون سے لوگ جو ہے اس کو شامل کیا جاتا ہے، تو اس میں درست آپشن ڈی ہے۔ مطلب DRC میں ریٹائر ججان صاحبان بھی شامل کیے جاتے ہیں، ریٹائر فوجی افسران بھی شامل کیے جاتے ہیں، ریٹائر سول افسران بھی شامل کیا جاتے ہیں، تو اس میں درست آپشن ڈی ہے۔ مطلب یہ تمام جو ہے اس میں شامل کیے جاتے ہیں۔ نیکسٹ کویسچن ہے، ڈیش تصدیق کرنے کے بعد اسے DRC ممبر کی حیثیت سے کام کرنے کی اجازت دے گا، تو اس میں درست آپشن اے ہے۔ DPO صاحب تصدیق کرتا ہے اور اس کے بعد اس کو DRC ممبر کی حیثیت سے کام کرنے کی اجازت دیتا ہے، تو درست آپشن اس میں آپشن اے ہے۔ یہ سوال بھی DRC سے لیا گیا ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے، ڈیش کی رپورٹ کا اندراج پال میں کیا جاتا ہے، تو اس میں درست آپشن سی ہے۔ بطخورو کی رپورٹوں کا اندراج پال میں کیا جاتا ہے، یہ سوال پال سے لیا گیا ہے۔ نیکسٹ کویسچن بھی DRC سے لیا گیا ہے، ضابطہ اخلاق برائے DRC ممبر یہ ہے کہ اس میں درست آپشن بی ہے، کوئی بھی اپنے تعارفی کارڈ پر DRC ممبر نہیں لکھے گا۔ نیکسٹ کویسچن ویویس سے لیا گیا ہے، 400 کے قریب ویویس سمز صوبہ بھر میں ڈیش چیک پوسٹوں پر تقسیم کیے گئے ہیں، تو اس میں درست آپشن سی ہے۔ مختلف چیک پوسٹوں پر یہ VVSM تقسیم کی گئی ہیں، تو درست آپشن سی ہے۔ نیکسٹ کویسچن بھی DRC سے لیا گیا ہے، خیبر پختونخوا پولیس نے ہر ڈیش کی سطح پر DRC علاقائی جرگہ متعارف کیا، اس میں درست آپشن سی ہے۔ یہ ضلع کے سطح پر ہوتا ہے، تو درست آپشن اس میں سی یعنی ضلع ہے۔ نیکسٹ کویسچن پال سے لیا گیا ہے، گاڑیوں کی ڈیش پال میں کی جا سکتی ہے، جانچ پڑتال، کاغذات کی تصدیق، قیمتوں کا تعین، اے اور بی دونوں، تو اس میں درست آپشن ڈی ہے، اے اور بی دونوں، یعنی گاڑیوں کی جانچ پڑتال اور کاغذات کی تصدیق پال میں کی جا سکتی ہے۔ نیکسٹ کویسچن بھی پال سے لیا گیا ہے، پولیس ڈیش جاری کرنے کی مجاز اتھارٹی پولیس اسسٹنس لائن ہے۔ کتاب کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پال سے کلیئرنس سرٹیفکیٹ بھی جاری کیا جاتا ہے اور کریکٹر سرٹیفکیٹ بھی جاری کیا جاتا ہے، تو کتاب کے حوالے سے آپشن بی اور آپشن ڈی دونوں درست ہے۔ میرے ذہن کے مطابق تو یہ سوال درست نہیں ہے، کیونکہ پال سے کلیئرنس سرٹیفکیٹ بھی جاری کیا جاتا ہے اور کریکٹر سرٹیفکیٹ بھی جاری کیا جاتا ہے۔ آپشن بی اور ڈی دونوں درست ہے، لیکن دونوں کا آپشن موجود نہیں ہے۔ مزید آپ کمنٹس میں بتا سکتے ہیں کہ اس میں کون سا آپشن درست ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے، قانون شہادت کے کس آرٹیکل میں بتایا گیا ہے کہ کون گواہی دے سکتا ہے، تو اس میں درست آپشن بی ہے، یعنی آرٹیکل 3 میں یہ بتایا گیا ہے کہ کون گواہی دے سکتا ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے، لین افسر کے احکام اور ذمہ داری کے تابع محرر ہیڈ کانسٹیبلان کو جو لین میں پرچات اور ساز و سامان سے متعلق ڈیوٹی کے لیے منظور کی گئی ہو، اس میں درست آپشن جو ہے اس کا انتخاب کرنا ہے۔ اس میں درست آپشن اے ہے، لازم ہوگا کہ وہ پرچات اور ساز و سامان سے متعلق تمام رجسٹر قائم کرے، اس میں درست آپشن اے ہے۔ یہ سوال پولیس رولز باب 17 پیکرا 5 سے لیا گیا ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے، سرکاری بائیسیکلوں کی تقسیم باب ڈیش پیکرا ڈیش کے تحت کی جاتی ہے، اس میں درست آپشن اے ہے، باب 5 پیکرا 10 پولیس رولز۔ نیکسٹ کویسچن ہے، تمام
ڈیش کا کہ پل اپ کا سالانہ امتحان کیا جائے گا۔ تو یہ سوال جو ہے یہ باب 6 فقرہ 10 سے لیا گیا ہے، جس میں اسلحہ کی حراست اور خبر گیری کا ذکر ہے۔ اس میں درست آپشن ڈی ہے، یعنی تمام ریفلوں اور بندوقوں، یعنی بی اور سی دونوں اس میں درست ہے۔ تو اس حساب سے آپشن ڈی درست آپشن ہے۔ نیکسٹ کوشچن بھی پولیس رولز باب 6 فقرہ 10 سے لیا گیا ہے۔ خود ہیڈ کانسٹیبل لین افسر کی ڈیش میں تمام اسلحہ زیر تحویل کی حفاظت و خبر گیری کا ذمہ دار ہوگا۔ تو اس میں درست آپشن ڈی ہے، اے اور بی دونوں، یعنی لین افسر کی ذاتی نگرانی اور براہ راست جو ہے یہ تمام اسلحے کی تحویل اور حفاظت کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے پولیس رولز باب 14 فقرہ 1 کس کے متعلق ہیں؟ یہاں پر لکھا ہے کہ پولیس رولز باب 4، اصل میں یہ باب 4 نہیں ہے، باب 4 پرچات سے متعلق ہے، جو کہ B1 کے سلیبس کا حصہ نہیں ہے۔ یہ باب 14 ہے، یعنی باب 14 فقرہ 1 کس کے متعلق ہے؟ تو اس میں درست آپشن کمان و تقدم یعنی آپشن ڈی ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے ڈیش افسر پولیس ان تمام ہم عہدہ افسران پولیس پر فوقیت رکھتے ہیں جو اوقاتی پیمانہ میں ہو۔ یہ سوال بھی پولیس رولز باب 14 فقرہ 1 کمان و تقدم سے لیا گیا ہے۔ اس میں درست آپشن سی ہے، اسپیشل درجے کے، یعنی اسپیشل درجے کے افسر پولیس ان تمام ہم عہدہ افسران پولیس پر فوقیت رکھتے ہیں جو اوقاتی پیمانہ میں ہو۔ نیکسٹ کوشچن ہے پولیس پوسٹ پر موجود اہلکار ویویسیمس کے ذریعے اس قابل ہوئے ہیں کہ موبائل فون کے ایک بٹن پر ڈیش کی شناخت کر کے قبضہ میں لے سکتے ہیں۔ اس میں درست آپشن سی ہے، یہ ویویس سم کے ذریعے جعلی نمبر پلیٹ والے گاڑی کی شناخت کر سکتے ہیں۔ تو درست آپشن اس میں سی ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے ڈیش کے ذریعے غیر قانونی افغان مہاجرین کی شناخت کی جاتی ہے۔ یہ سوال IVS سے لیا گیا ہے۔ اس میں درست آپشن بی ہے، IVSO یعنی آئیڈینٹی ویریفیکیشن سسٹم۔ نیکسٹ کوشچن ہے ہی ہیڈ ناٹ ابیوسڈ می کا اردو ترجمہ کیا ہے؟ اس میں درست آپشن ڈی ہے، اس نے مجھے گالی نہیں دی تھی۔ نیکسٹ کوشچن ہے آئی ہیو آلریڈی اپلائیڈ فار اے جاب کا اردو ترجمہ کیا ہے؟ اس میں درست آپشن اے ہے، میں پہلے ہی نوکری کے لیے درخواست دے چکا ہوں۔ نیکسٹ کوشچن ہے ہیو یو ڈن یور اسکول ورک کا اردو ترجمہ کیا ہے؟ تو اس میں درست آپشن بی ہے، کیا آپ نے اسکول کا کام کیا ہے؟ نیکسٹ کوشچن ہے ڈیڈ ہی کمپلین اگینسٹ یو کا اردو ترجمہ کیا ہے؟ اس میں درست آپشن اے ہے، کیا اس نے آپ کے خلاف شکایت کی؟ نیکسٹ کوشچن ہے گاڈ ہیلپس دوز ہو ہیلپ دیم سیلوز کا اردو ترجمہ کیا ہے؟ ویسے تو اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں، لیکن B1 کی کتاب کے حوالے سے اس میں درست آپشن سی ہے، ہمت مرداں مدد خدا۔ نیکسٹ کوشچن ہے آئی شل گیو یو اے ٹیسٹ ٹمارو کا اردو ترجمہ کیا ہے؟ اس میں درست آپشن اے ہے، میں کل تمہارا امتحان لوں گا۔ نیکسٹ کوشچن ہے بی سیٹڈ کمفرٹیبلی کا اردو ترجمہ کیا ہے؟ اس میں درست آپشن ڈی ہے، آرام سے بیٹھے۔ نیکسٹ کوشچن ہے دفعہ 143 PPC میں مجمع خلاف قانون میں شریک ہونے کی سزائے قید ڈیش بتائی گئی ہے۔ اس میں درست آپشن بی ہے، 6 مہینے۔ نیکسٹ کوشچن ہے دفعہ ڈیش کی سزا کے علاوہ ہے، جس کا وہ شخص جو گرفتار کی جانے کو ہو، جو حراست میں روک رکھا گیا ہو، اس جرم کے پاداش میں مستوجب ہے جس کا الزام اس پر لگایا گیا یا جس کا وہ مجرم ثابت ہو۔ یہ سوال دفعہ 224 کے نیچے جو وضاحت دیا گیا ہے اس سے لیا گیا ہے۔ اس میں درست آپشن اے ہے، یعنی دفعہ 224 PPC۔ نیکسٹ کوشچن ہے
جج سے ہر وہ شخص مراد ہے جو قانون کی رو سے کسی۔ اس میں درست آپشن سی ہے، اے اور بی دونوں، یعنی مقدمہ دیوانی میں یا فوجداری مقدمہ میں وہ قطعی فیصلہ صادر کرنے کے اس کے پاس اختیار ہو تو اس کو ہم جج کہتے ہیں۔ یہ دفعہ 19 BBC سے لیا گیا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، دفعہ 34 کے تحت نیت مشترک کی تکمیل کے لیے آپشن دیے گئے ہیں۔ آپشن اے میں ہے ہر ایک شخص کا قول برابر درجے پر ہوگا، ہر ایک شخص کا سوچ برابر درجے پر ہوگا۔ سی میں ہے ہر ایک شخص کا فعل برابر درجے پر ہوگا۔ اس میں درست آپشن سی ہے، ہر ایک شخص کا فعل برابر درجے کا ہوگا، تو درست آپشن اس میں سی ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، قانونی شہادت کے آرٹیکل 17 کے تحت مالیاتی معاملات میں اگر ان کو ضبط تحریر میں لایا جائے دستاویز پر، اس میں درست آپشن سی ہے، 2 مردوں، یا اگر 2 مرد دستیاب نہ ہو تو پھر 1 مرد اور 2 عورتیں اس کی تصدیق کرے گی، تو درست آپشن اس میں آپشن سی ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہمارے ساتھ ہے، پولیس رولز باب نمبر 1 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلا حصہ ڈیش کے متعلق ہے، اس میں درست آپشن ڈی ہے، یعنی محکمانہ تنظیم، یعنی اس کا پہلا حصے کا نام محکمانہ تنظیم ہے، تو درست آپشن ڈی ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، دفعہ 99 PPC میں کتنی اقسام کی قیود ہے؟ تو اس میں درست آپشن سی ہے، 4۔ اس میں ایک ہے کہ اپنے عہدے کے اعتبار سے عمل کر رہا ہو، کسی افسر کی ہدایت پر عمل کر رہا ہو، سرکاری حکام سے رابطہ نہ ہو رہا ہو، اور چوتھا اپنی حفاظت سے زیادہ وہ مزاحمت نہیں کرے گا، تو یہ 4 قسم کے قیود اس میں ذکر ہے، تو درست آپشن اس میں سی ہے، یعنی 4۔ نیکسٹ کوشچن ہے، ڈیش کی سزا دفعہ 147 میں بیان کی گئی ہے؟ تو اس میں درست آپشن سی ہے، بلوہ کی سزا دفعہ 147 میں بیان کی گئی ہے، تو درست آپشن سی ہے، یعنی بلوہ۔ نیکسٹ کوشچن ہے، پولیس رولز باب 1 فقرہ 2 کے تحت IGP جماعت پولیس کی ڈیش کا ذمہ دار ہے؟ نظم و ضبط، کمان، انتظام، اوپر دیے گئے تمام۔ اس میں درست آپشن ڈی ہے، IGP صاحب جماعت پولیس کے نظم و ضبط، کمان اور انتظام کا ذمہ دار ہے، تو درست آپشن اس میں ڈی ہے، یعنی اوپر دیے گئے تمام۔ نیکسٹ کوشچن ہے، جب کوئی افسر ایک وقت پر ڈیش کے لیے یا اسی سے زیادہ کے لیے کسی قسم کی رخصت پر جائے تو اس کی گارد واپس لے لی جائے گی۔ اس میں درست آپشن سی ہے، 10 دن، یعنی جب وہ 10 دن یا اس سے زیادہ رخصت پر جاتا ہے تو اس کی گارد واپس بلائی جائے گی۔ یہ سوال پولیس رولز باب 18 فقرہ 20 کے ضمن نمبر 4 سے لیا گیا ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، کوئی شخص رساگیری یا پتہ-داری کا مرتکب ہو جائے تو اسے قید سخت کی سزا کے علاوہ اور کون سی سزا دی جائے گی؟ یہ سوال جرائم برخلاف املاک کی دفعہ 21 سے لیا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص اس طرح کے جرم کا مرتکب ہو جاتا ہے تو اسے کوڑوں کی سزا بھی دی جائے گی، اس سے جرمانہ بھی لیا جائے گا، اس کا مال منقولہ بھی ضبط کیا جائے گا، تو اس میں درست آپشن ڈی ہے، اوپر دیے گئے تمام، یعنی کوڑوں کی سزا بھی دی جائے گی، جرمانہ اور مال ضبط کی یہ تینوں سزائیں دی جائے گی، تو درست آپشن اس میں ڈی ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، ڈیش کی ذمہ داری ہوگی کہ جو ہتھیار تقسیم کیا گیا ہو اس کو استعمال سے پہلے اور بعد میں ان ہدایت کے مطابق صاف کرے جو پولیس رولز میں دیے گئے ہیں۔ یہ سوال بھی پولیس رولز باب 6 فقرہ 10 سے لیا گیا ہے۔ پولیس رول باب 6 فقرہ 10 سے تقریباً 3-4 سوالات لیے گئے ہیں۔ اس میں درست آپشن ڈی ہے، یہ ہر ایک پولیس افسر کی ذمہ داری ہے کہ وہ استعمال سے پہلے اور بعد میں اس کو صاف کرے، تو درست آپشن اس میں ڈی ہے، ہر ایک پولیس افسر۔ نیکسٹ کوشچن ہے، اپنی گرفتاری میں ڈیش کرنے پر قید 2 برس تک ہو سکتی ہے؟ اس میں درست آپشن بی ہے، اپنی گرفتاری میں تعرض کرنے پر 2 برس قید ہو سکتی ہے۔ یہ سوال دفعہ 224 سے لیا گیا ہے۔
دفعہ 224 سے بھی تقریباً یہ تیسرا سوال ہے جو کہ ہم نے حل کیا۔ نیکسٹ کویسچن ہے عرش سے مراد وہ مالی معاوضہ ہے جو مجرم کی طرف سے۔ اب نیچے جو ہے 4 آپشن دیے گئے ہیں، اس میں اگر کتاب کے حوالے سے دیکھیں تو آپشن بی ٹھیک ہے اور آپشن سی بھی ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر بی اور سی دونوں کا آپشن نہیں ہے، یہاں پر اے اور سی لکھا ہوا ہے، تو میرے خیال پر تو یہ سوال جو ہے یہ درست نہیں ہو سکتا، کیونکہ عرش کی تعریف جو دفعہ 299 میں کی گئی ہے اس میں لکھا ہے کہ عرش سے مراد وہ مالی معاوضہ ہے جو مجرم کی طرف سے ضرر رسیدہ یا اس کے ورثاء کو ادا کی جاتی ہے۔ تو دفعہ 299 کے تحت یہ ضرر رسیدہ کو بھی حوالہ کی جا سکتی ہے اور اس کے ورثاء کو بھی ادا کی جا سکتی ہے، تو بی اور سی اس میں نہیں ہے۔ آپ بھی کمنٹس میں اپنا رائے کا اظہار کریں کہ اس میں کون سا آپشن درست ہو سکتا ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے ڈیش اس صورت میں گھوڑے، خچر یا ٹٹو رکھ سکتے ہیں جب وہ یہ ثابت کریں کہ وہ ایسے پرائیویٹ ذرائع آمدنی کے مالک ہیں جن سے وہ مذکورہ جانور خرید سکتے ہیں، تو اس میں درست آپشن اے ہے۔ یہ سوال پولیس رولز کے باب 14 فقرہ 43 سے لیا گیا ہے، اس میں درست آپشن اے یعنی ہیڈ کانسٹیبل ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے افسران پولیس کی وفات یا ضرر رسی کی رپورٹ پولیس رولز قاعدہ ڈیش کے تحت بھیجی جائے گی۔ یہ سوال پولیس رولز باب 14 فقرہ 50 سے لیا گیا ہے، اس میں درست آپشن سی ہے بذریعہ تار برقی۔ یہ رپورٹ جو ہے جب تیار کی جاتی ہے تو یہ پولیس رولز کے باب نمبر 14 فقرہ 50 کے تحت تار برقی کے ذریعے بھیجی جاتی ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے خیبر پختونخوا پولیس نے صوبے کے ڈیش کے ایف آئی آر کی رپورٹ کے لیے ایک آن لائن مرکزی ڈیٹا متعارف کیا ہے۔ یہ سوال سی آر بی ایس سے لیا گیا ہے، اس میں درست آپشن سی ہے تمام پولیس اسٹیشن، یعنی یہ صوبے کے تمام پولیس اسٹیشن کے ایف آئی آر کے رپورٹ کے لیے ایک آن لائن مرکزی ڈیٹا متعارف کیا ہے اس نے، تو درست آپشن اس میں سی ہے یعنی تمام پولیس اسٹیشن۔ نیکسٹ کویسچن پاس سے لیا گیا ہے کہ پاس کے ساتھ نہ صرف کے پی کے بلکہ دیگر صوبوں سے بھی یہ نمبر دیا گیا ہے کہ اس پر بذریعہ ایس ایم ایس ہو اور ڈیش پر جو ہے پولیس تک آسانی سے رابطہ ہو سکتا ہے، تو اس میں درست آپشن سی ہے، یعنی یہ پیکس نمبر دیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے بھی وہ پیکس جو ہے اس کو بھیجی جا سکتی ہے۔ یہ 091 92 23 575 یہ پیکس کا نمبر ہے، تو درست آپشن اس میں سی ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے بائی ہوم بانگیدرا واز ریٹن کا اردو ترجمہ کیا ہے؟ اس میں درست آپشن اے ہے بانگے درا کس نے لکھ کی تھی۔ نیکسٹ کویسچن ہے درج ذیل میں کمبوڈیا کا دارالحکومت کون سا ہے؟ تو اس میں درست آپشن اے ہے پونم پن جو ہے یہ کمبوڈیا کا دارالحکومت ہے، تو درست آپشن اس میں اے ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے پاکستان کا کل رقبہ کتنا ہے؟ تو اس میں درست آپشن بی ہے 796,096 مربع کلومیٹر پاکستان کا رقبہ ہے، تو درست آپشن اس میں آپشن بی ہے 796,096 مربع کلومیٹر۔ نیکسٹ کویسچن ہمارے ساتھ ہے NACTA کا درست محفظ کیا ہے؟ تو اس میں درست آپشن اے ہے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی، تو درست آپشن اس میں اے ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے ڈیش سے مجمع خلاف قانون کے اراکین بلوا کے مرتکب بنتے ہیں۔ آپشن اے میں ہے جبر کے استعمال، بی میں تشدد کے استعمال، سی میں اے اور بی دونوں، ڈی میں اثر و رسوخ کے استعمال سے، تو اس میں درست آپشن سی ہے اے اور بی دونوں، یعنی جب وہ جبر استعمال کرتا ہے اور تشدد پر اتر آتے ہیں تو پھر وہ جو ہے وہ بلوا کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ یہ سوال دفعہ 146 PPC سے لیا گیا ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے جو کوئی شخص دھوکہ دینے کی نیت سے
डैश जो सरकारी मुलाजिमीन इस्तेमाल करते हैं तो उसे दफ़ा 171 के तहत कैद की सज़ा दी जाएगी। ये सवाल दफ़ा 171 से लिया गया है। इसमें दुरुस्त ऑप्शन डी है, बी और सी दोनों। यानी अगर वो ऐसे कपड़े पहनते हैं या कोई अलामत अपने पास रखते हैं जो सरकारी मुलाजिमीन इस्तेमाल करते हैं तो वो उसको दफ़ा 171 के तहत सज़ा दी जाएगी। तो इसमें दुरुस्त ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसल्लह होकर बलवा करने की सज़ा दफ़ा 148 PPC के तहत 1.5 साल कैद मुकर्रर है। इसमें दुरुस्त ऑप्शन डी है, जो कोई मुसल्लह होकर बलवा करता है तो उसको दफ़ा 148 के तहत 3 साल कैद की सज़ा दी जाएगी। तो दुरुस्त ऑप्शन इसमें ऑप्शन डी है, 3 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरासत से भागे हुए डैश कैदी को पनाह देने के लिए 7 साल कैद मुकर्रर है। यहाँ पर बलवा, हंगामा, डकैती और सज़ाए मौत लिखा हुआ है। तो अगर आप डकैती दफ़ा 216 को देखें तो उसमें जो सज़ाए मौत जिस पर इल्ज़ाम लगाया गया है या सज़ाए मौत की सज़ा उसको सुनाई गई है और वो भाग जाता है, उसको कोई पनाह देता है तो उसको 7 साल कैद की सज़ा दी जाएगी। इसी तरह डकैती करने वाले को या उसको इमदाद करने वाले को अगर कोई पनाह देता है तो उसमें भी 7 साल कैद है। लेकिन डकैती करने वाले को जो कोई पनाह देता है वो 7 साल कैद सख्त यानी कैद बामुशक्कत है। तो यहाँ पर दुरुस्त ऑप्शन हमारे साथ ऑप्शन डी है, सज़ाए मौत हो। यानी अगर सज़ाए मौत वाले कैदी को अगर कोई पनाह देता है तो पनाह देने वाले को 7 साल कैद की सज़ा दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दफ़ा 182 PPC का मकसद सरकारी मुलाजिमीन को डैश करने से रोकता है। तो इसमें दुरुस्त ऑप्शन डी है, झूठी इत्तला देकर इन्हें गुमराह करना। यानी अगर कोई झूठी इत्तला देकर किसी सरकारी मुलाजिम को गुमराह करने की वो कोशिश करता है तो उसमें उस शख्स को दफ़ा 182 में उससे मना किया गया है, फिर उसके खिलाफ दफ़ा 182 के तहत इस्तिआसा दायर किया जाता है। तो इसमें दुरुस्त ऑप्शन डी है, झूठी इत्तला देकर गुमराह करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफसर इम्तिना से वो कलेक्टर या अफसर मुराद है जिसे आर्टिकल 21 के तहत डैश फिर आगे डैश दिया गया है। तो इसमें दुरुस्त ऑप्शन डी है, ए और बी दोनों। यानी अफसर इम्तिना या कलेक्टर जो है वो दफ़ा 21 के तहत तैनात भी किया जाता है और उसे इख्तियारात भी तफवीज़ किए जाते हैं। तो इसमें ए और बी दोनों जो है ये दुरुस्त ऑप्शन है, यानी ऑप्शन डी इसमें दुरुस्त है। दोस्तों, हमारे आज की वीडियो इख्तिताम पज़ीर हुई। इस वीडियो में हमने B1 साल 2024 का पेपर हल कर दिया। वीडियो के आखिर में आपको फिर एक दफ़ा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो आपको बर वक्त मौसूल हो सके। आज के लिए ये काफ़ी है। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।